बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर लाहौर से है, जहां पंजाब असेंबली के बाहर पीटीआई की खातून रुकन ने लीगी रहनुमा की पिटाई कर दी है। कारकुन अनीला ने भूख हड़ताली कैंप के बाहर ताहिर अंजुम को पकड़ लिया। नून लीग कल्चरल विंग के सरबराह को थप्पड़ों से मारा, कमीज फाड़ दी। अनीला का कहना था ताहिर अंजुम मरियम नवाज के कहने पर बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियो बनाता है। के खिलाफ रोज वीडियो बनाता है? वो जेल में दाल रोटी खाता है, मुल्क की जंग लड़ा, अपने अवाम की जंग लड़ा और रोज मेरे खान के खिलाफ वीडियो बनाता है रोज। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसील जान लेते हैं। ख्वाजा नसीर, बताइएगा, यहाँ भी कोई वीडियो ही बन रही थी जो तशद्दुद हुआ, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? जी बिल्कुल, ताहिर अंजुम जो कि कॉमेडियन है और बाकायदा तौर पे मुस्तदिक नून के कल्चरल विंग से वाबस्ता है, ये इस वक्त पंजाब असेंबली के दाखिली दरवाजे पर, जहाँ पर पीटीआई ने सुबह के यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है, यहाँ पर बैठ के अपनी गाड़ी में एक वीडियो बना रहे थे जो उनको इल्जाम लगाया गया। इस दौरान अनीला नामी ये खातून कारकुन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, अनीला और नीली परी, उनकी नजर जैसे ही ताहिर अंजुम में पड़ी तो ये धरने से निकल के दूसरी जानिब गई और ताहिर अंजुम जो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर ताहिर अंजुम को पीटना शुरू किया और पीटते पीटते उनकी कमीज फाड़ दी। इस दौरान तमाम मीडिया वहां पहुंचा और मीडिया ने पूछा कि आप इसमें तशद्दुद क्यों कर रही हैं, तो उनका कहना था कि ताहिर अंजुम जो है वो नून लीग की सीमा पर जो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ है उनकी वीडियोस बना के उनके हवाले से मुकद्दसात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डालता है। इस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन वहाँ पहुंचे, उन्होंने अनीला को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान अनीला ने थप्पड़ों की बरसात कर दी हुई थी ताहिर अंजुम पर और ताहिर अंजुम को अच्छा भला जुदोकोप करने के बाद उनकी कमीज फाड़ दी हुई थी। इसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बमुश्किल ताहिर अंजुम को उनकी गाड़ी में यहाँ से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान जो जमा थे, उन्होंने ताहिर अंजुम की गाड़ी पर बाकायदा तौर पर थप्पड़ मारे और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर ताहिर अंजुम का आना और यहाँ पर आके वीडियो बनाना एक बाकायदा मुअम्मा है, जबकि इस दौरान जब उन्हें पता था कि यहाँ तहरीके इंसाफ के कारकुनान पंजाब असेंबली के दाखिली दरवाजे पर भूख हड़ताली कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा, ताहिर अंजुम क्या कहते हैं, वो यहीं आकर वीडियो क्यों बना रहे थे? ताहिर अंजुम से बात हुई, उनका ये कहना था कि मैं फनकार हूँ, मेरा तो कोई ऐसा किसी से लेना देना, लेकिन ताहिर अंजुम की जिस हद तक ताहिर अंजुम को थप्पड़ पड़ चुके हुए थे और ताहिर अंजुम की कमीज फट चुकी हुई थी, वो मुकम्मल तौर पे हवास बाख्ता थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। इस दौरान उन्होंने गालियां निकालने की कोशिश की, अनीला को मुकद्दसात बोलने की कोशिश की, जबकि दूसरी जानिब से अनीला की तरफ से मुकद्दसात बोले जा रहे थे। इस दौरान वो बिल्कुल एक हवास बाख्तगी के आलम में, सिर्फ उनकी कोशिश ये थी कि मैं यहाँ से जल्द अज जल्द निकल सकूँ, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 10 से 12 मिनट अनीला बाकायदा तौर पे, ठीक है, ये तशद्दुद होता रहा और यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कराया। ख्वाजा नसीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम कहते हैं कि आर्मी चीफ और अहल खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। वजीर आजम ने बताया, दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है, बाज़ सिफारत खानों पर हमले किए गए, मुतालिका मुल्कों के सफ़ीर बुलाकर डिमॉश करना चाहिए। 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पाकिस्तान की जड़ें फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। सिपा सलार बिन आसिम मुनीर पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से उनके खिलाफ, उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। ऐसा कोई हम इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है। पाकिस्तान के बाद सफारत खानों पर हमले किए गए, जर्मनी में हमला हुआ है, इस तरह के वाक़यात लंदन में हुए हैं। मुतल्लिका ममालिक के सफीरों को बुलाकर हमें उनको डिमाश करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया।
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں پابندی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ ذرائع نے بتایا اتحادیوں کے تحفظات سامنے آنے پر پابندی کا فیصلہ مؤخر کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے مسلم لیگ نون پی ٹی آئی پر پابندی، سابق صدر عارف علوی، بانی پی ٹی آئی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے معاملے پر مزید مشاورت کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے پی ٹی آئی سے متعلق مواد پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے، قانونی اور سیاسی نتائج پر غور کے بعد پابندی سے متعلق ریفرنس بھیجا جائے گا۔ یہ حکومت نے آن دا بیسس آف مٹیریل ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، پھر ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ جب تک سارے جو ہمارے الائز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اور اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوگی اور اس کے پولیٹیکل اور لیگل دونوں اینگلز جو ہیں وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے، ریفرنس تب تک ظاہر نہیں جائے گا۔ لیکن مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کا قومی اسمبلی کے باہر علامتی بھوک ہڑتال کا دوسرا روز۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بھوک ہڑتالی کیمپ ابھی علامتی ہے، حکمران ہوش کے نہ کھلنے ورنہ یہ کیمپ ملک کی گلی گلی میں لگیں گے۔ جب تک اسیران رہا نہیں ہوتے جدوجہد جاری رہے گی۔ ایجنڈا پہ اور اس کی ڈیمانڈ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے جتنے اسیران ہیں ان کی رہائی، اس کے بعد جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے خلاف یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ اور ملک میں امن پرامن ماحول ہو۔ یہ صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب ملک میں آزادانہ اور شفاف الیکشن ہو۔ آج تو تھوڑا گرمی ہے، مشکلات زیادہ ہے، بڑے کاسٹ کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہر دن 15 لوگ بیٹھیں گے۔ گرمی میں مشکل ہو رہی ہے لیکن بیٹھے رہیں گے۔ دیکھو یہ ایک بہت سارے احتجاج کا ذریعہ ہے، ہم نے ایک پیسفل طریقے سے اپنا میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ پتہ ہے ہمارے ادھر بیٹھنے سے آج شام یا کل صبح عمران خان ریلیز نہیں ہوں گے۔ جو پیسفل پولیٹیکل ورکرز کو مرکزی دفتر سے اٹھایا گیا ہے، ایک 70 سالہ کینسر سروائیور رؤف حسن صاحب سے ہم کو کیا خطرہ ہے؟ خواتین پولیٹیکل ورکرز جو وہاں آپ نے اٹھائیں، خواتین وکلاء کو اٹھایا، تو ان سب چیزوں کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ جتنی بھی سخت گرمی ہو، حبس بھی ہے اس وقت، اس کے باوجود بھی علامتی بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تو علامتی ہیں۔ مقتدر حلقوں کو، حکومت کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب یہ بھوک ہڑتالی کیمپ، اصل بھوک ہڑتالی کیمپ میں پورے پاکستان میں گلی گلی محلے میں شہر میں تبدیل ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کو شدید گرمی کے باعث بھوک ہڑتالی کیمپ میں پنکھوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پنکھے ڈھونڈنے نکلے۔ عمر ایوب نے کہا خواتین بھی کیمپ میں موجود ہیں، ان کے لیے پنکھوں کی ضرورت ہے۔ شدید گرمی، ہر کوئی پسینے سے شرابور ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پنکھے نہیں ہیں، تو میں ذرا اسمبلی کے سٹور میں خود جا کے ذرا دیکھتا ہوں پنکھے ہیں کہ نہیں ہیں۔ نہ ہوا تو بازار سے اٹھا کے لائیں گے، نہ ہوا تو خود منگا لیں گے۔ اچھا لیکن دیکھیں عمران خان کے جلسے میں تو ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، یہاں کیوں نہیں ہیں؟ یہاں بھی ہم لوگ انتظام کر دیں، انتظام سب ہو جائے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان سے۔ خواتین ارکان پارلیمنٹ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس طرح کی بات نہیں۔ آپ لوگوں نے ابھی گزشتہ ریلی میں دیکھا، ان کا ماننا تھا کہ ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، پھر پولیس کی گاڑیاں کس نے چلائے، پھر پتھراؤ کس نے کیا، یہ معاملات کہاں سے خراب ہوئے۔ یہ گوادر میں بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کے پروٹیسٹ میں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، جسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری ڈیلیگیشنز آنے والی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ گوادر کا ماحول خراب ہو، تو اسی لیے یہ پروٹیسٹ، یہ ہمارا آج کا جو یہ پریس کانفرنس ہے صرف یہ بتانے کے لیے، چونکہ اس طرح کے مظاہروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس سے مطلب وقت سے پہلے کہ وہ معاملات اس طرح خراب نہ ہوں، بیچ میں لوگ اس معاملات کو خراب نہ، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا اور یہ سب کچھ ہوا ہے، ہم سب کے سامنے ہوا ہے۔ منظر کشی کی جا رہی ہے، یہ منظر کشی کی جا رہی ہے، اس طرح چلیں پہلے
پہلے نہ ہوا کوئی بات حرف آخر تو نہیں ہوتی نا. ہم نے کی دیکھیں ہم نے اگر پہلے ہماری حکومت نے ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات بھی ہوئے جس پہ اس دن محرم سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے ختم بھی کروایا. ظاہر ہے بات ہوئی تھی, مذاکرات ہوئے تھے تو احتجاج ختم ہوا تھا نا. اور اب ہم اگر آئے ہیں ایک چیز کا ہم ایک پازیٹیو ایک چیز لے کر آئے ہیں تو ہم اسے کیوں نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جائیں. ہم بڑھ رہے ہیں آگے کی طرف, ہمارا ذہن ہماری چیزیں جو ہیں باتیں جو ہیں ایک پازیٹیو وے میں جا رہی ہیں. تو آپ تمام میں یہ بھی کہوں گی کیونکہ آپ کا میڈیا کا سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے, ہم ایک پازیٹیو چیز کو آگے لے کے چلیں جس سے ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ہم ایک مثبت سوچ لے کر آئیں. اور اگر کسی چیز کا حل اگر بہتری سے اور مذاکرات سے ہوتا ہے تو ہم اس چیز کے طرف کیوں نہ جائیں. یہ ہم نے 12 مذاکرات کیے ہیں اس معاملے پر. پارلیمنٹیرینز کی گروپ گئی ہے, 2 دفعہ گئی ہے مذاکرات کے لیے. ہم نے ہر مسئلے پہ مذاکرات کیے ہیں, حکومت گئی ہے, ہم نے درخواست بھی کیا ہے بڑا لینئر طریقے سے. ایک جو ماں کا کردار ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے نبھایا. اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف آپ لوگ خواتین کے حقوق لے کر آپ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کا حقوق دے رہے, دوسری جانب آپ آئین قانون کا حوالہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہر شہری کا کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن پھر آپ کہتے ہیں فلاں جگہ احتجاج نہیں کرے, فلاں جگہ. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین میں آپ جا کے آج پڑھیں, اس کو دیکھیں. آئین میں یہ ہے کہ آپ جہاں احتجاج کرنا چاہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ, آپ پہلے اس متعلقہ علاقے کی ڈی سی کو اپلیکیشن دیں گے, ڈی سی آپ کو جگہ دے گی کیونکہ آپ شہریوں کو باقیوں کو تو تکلیف نہ دیں, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں سوائے گوادر کے باقی کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ اپلیکیشن دیں, ہم آپ کو جگہ دیں گے, پیسفل پروٹیسٹ کریں. ڈسٹرکٹ میں بھی کہیں اور اگر آپ کرنا چاہیں نہیں, مذمتی قرارداد کس کی طرف لائیں؟ دونوں طرف سے ہمارے پارلیمانی ہمارے وہ تھے. نہیں ہم نے وہاں پر دیکھے نا, دونوں ہمارے پارلیمانی ہیں ایم پی ایس ہیں دونوں سائڈوں سے. ان کی جو بات تھی وہ ان کی آپ لوگوں نے پوری میرے خیال میں شاید ان کی بات ہی نہ سنی. وہ ایک دوسرے کے اوپر جو بات کر رہے تھے وہ پوری طریقے سے تو سامنے وہ آ ہی نہیں رہی تھی نا. ایک پوائنٹ کو لے کے وہ چل رہے تھے. احتجاج ہم کس چیز کے اوپر کریں؟ ہمیں احتجاج یہ ہے کہ خواتین کے اس ایشو کو اگر اس طرح سے اچھالا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. مہربانی بیٹا. دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. مسلمانوں کو بڑھا رہے ہیں. اب مجھے وہ لیڈرشپ جس کے ساتھ پاکستان کے 90% عوام ہیں, ہم سارے اس کے ساتھ ہیں, اس کو کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے ہم ان کے اوپر. عمران خان پر آرٹیکل 6 نہیں ہے, یہ پاکستان کے اوپر ہے, پاکستان کے عوام کے اوپر ہے. آرٹیکل 6 ان پر لگنا چاہیے جنہوں نے ملک کو تباہ برباد کیا ہوا ہے. نمبر 2 کہتے ہیں پارٹی پر پابندی لگائیں گے. عوام ہے, ہم سارے اس کے ساتھ ہیں, اس کو کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے ہم ان کے اوپر. عمران خان پر آرٹیکل 6 نہیں ہے, یہ پاکستان کے اوپر ہے, پاکستان کے عوام کے اوپر ہے. آرٹیکل 6 ان پر لگنا چاہیے جنہوں نے ملک کو تباہ برباد کیا ہوا ہے. نمبر 2 کہتے ہیں پارٹی پر پابندی لگائیں گے. کس پارٹی پر؟ جس کے ساتھ پاکستان کے 90% لوگ ہیں. یعنی سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھیرے, یعنی چاہتے کوئی بندہ بھی نہ ہو. کیا عوام کے حق کی بات کرنا غداری ہے؟ آئین کی حکمرانی کی بات کرنا غداری ہے؟ رول آف لا کی بات کرنا غداری ہے؟ مہنگائی کے خلاف بولنا غداری ہے؟ عوام کی آواز اٹھانا ان مظلوموں کی غداری ہے؟ اور وہ لوگ جو گلا گھونٹتے ہیں, آئین کا گلا گھونٹتے ہیں, قانون کا گلا گھونٹتے ہیں, سچائی کی آواز کا گلا گھونٹتے ہیں, غریبوں کی آواز کا گلا گھونٹتے ہیں, وہ با وفا ہیں. دنیا نہیں مانتی ہے جس چیز کو. یہ ہارا ہوا لشکر میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ ہار چکے ہیں. اور عوام انشاءاللہ جلد از جلد, یہ جلدی ہونے والا ہے کہ ان کا جنازہ اٹھے گا ان کی شکست کا, اور یہ دنیا کے لیے نشان عبرت بنیں گے. یہ ہارا ہوا لشکر یہ نہیں چل سکتا. پھر آخری بات, سب کہتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے.
یہ بار بار وہی حماقت کر رہے ہیں، اسی فیلئر کو ری انفورس کرتے ہیں، شکست کھاتے ہیں اور ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہم ان کے خلاف میدان میں ثابت قدم رہیں گے اور ہم کبھی بھی نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ خوف زدہ ہیں، نہ کسی کی پرواہ ہے۔ ان بزدلوں سے ہم نہیں ڈرتے کبھی بھی۔ عمران خان دلیر، بہادر، شجاع، اللہ پر کبھی مانس پر توقع رکھنے والا، پاکستان کی امید ہے، وہ پاکستانیوں میں امید کے چراغ جلانے والا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ، وطن کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن ضرور آئے گا یہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہو کے رہے گی۔ قرآن کہتا ہے اللہ صبح بے قریب استفہام انکاری ہے، یہ یعنی یقیناً صبح آئے گی۔ جتنی بھی رات ظلمت کی رات، ظلم کی رات تاریخ ہو، صبح نے ضرور آنا ہے۔ سویرا طلوع ہوگا، عدل کا سویرا، انصاف کا سویرا، قانون کی حکمرانی کا سویرا، رول آف لا کا سویرا، اور اس مرد، اس جوان مرد غیرت مند پاکستان کے سیاستدان کی رہائی کا، وہ اصل میں رہا ہے، باہر آنے کا سب ہے، وہ آزاد ہے۔ یہ قیدی ہیں، یہ سارے قیدی ہیں، وہ آزاد ہے، وہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے، پاکستان کے 90% عوام کے دلوں میں رہتا ہے، دنیا کے کریم نجیب حریت پسندوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ انشاءاللہ وہ آئے گا اور اس سارے کی ساری ان کی تخت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی، اور پاکستان میں آزادی کا پرچم بلند ہوگا، حریت کا پرچم بلند ہوگا، غیرت مند، شریف، شجاع، بہادر حکمرانی کریں گے، عدل ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دن ضرور آئے گا جی۔ اور یہ آنے والا جمعہ، یہ میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان میں کہتا ہوں، یہ کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ کسی علاقائیت کا نہیں ہے، لسانیت کا نہیں ہے، کسی قومیت کا نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا ہے۔ میری پورے پاکستان کے عوام سے، جی بی سے لے کر کراچی تک، بلوچستان کے آخری سرحدوں تک، بارڈر تک، سب سے گزارش ہے جمعے کو اپنے حق کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے، عوام کے لیے نکلنا ہے، مہنگائی کے خلاف، لا قانونیت کے خلاف نکلنا ہے، خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلنا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے نکلنا ہے، ان مزدوروں کے لیے نکلنا ہے جن کی کمر توڑ دی گئی ہے، غریبوں کے لیے نکلنا ہے، سب نکلیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم سب کا وعدہ، آنے والا جمعہ، نماز جمعہ کے بعد ہم سڑکوں پر اور میدان میں ہوں گے انشاءاللہ، سب نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، ایک جمعے کے حوالے سے علامہ صاحب نے بات کی ہے، میں اس حوالے سے آج یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اچھا صاحب بات کر لیں گے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ پرامن طور پر جو ہے نا، ہمارا 3 مطالبے ہیں۔ نمبر 1، جو ہمارے قیدی ہیں، جو جیلوں میں ہیں، عمران خان، بشرا بی بی، اور جو ہمارے خاص کر جو سوشل میڈیا کے ورکر اور جو ہمارے دفتر پہ اٹیک ہوا ہے، لوگوں کو، ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی۔ نمبر 2، مہنگائی، جو کہ بجلی کی قیمتیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی، پیٹرول کی، اور خاص کر جو ٹیکسز لگائے ہیں، اس ٹیکسز کے خلاف جو نکلنا ہے۔ اور تیسرا، جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو ہے پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے۔ میں نے اپنی لیگل پیٹرنیٹی سی اور اس سب کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد کریں گے، نکلیں گے اپنے ملک میں آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، اور یہ جو ملک کو انہوں نے فاشسٹ طریقے سے جو چلا رہے ہیں، یہ فاشسٹ حکومت، ان کے خلاف نکلیں گے۔ میری اپنی قوم سے امید ہے کہ بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ ان کا بغض اور حسد اور جعلی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، ان کو جانا پڑے گا۔ اچھا جی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی دوستو، آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام لوگوں سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین مخاطب ہیں۔ پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بحران میں مبتلا ہے۔ یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے، اس لیے نہیں بنا کہ کسی کی حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہمارے برسر سب کو بچایا جائے۔ یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، آئین کے تحت اداروں کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کریں۔ یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری طریقے سے منتخب
बनाया हो, ताकत का सरचश्मा हो। हम कल निकल रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को जो पैसे के ज़ोर पे ज़र और ज़ोर के तरीके से आई है, इससे निजात के दो रास्ते हैं। या ये कि हम आवाम को सड़कों पे इस अंदाज में ले आएँ कि हर जगह गड़बड़ हो, बर्बादी हो, आग हो, फलाना हो, उसका पाकिस्तान मुतामल नहीं हो सकता। तो हमने ये नरम तरीका अपनाया है कि हम कल जुमे के दिन से हमने ऐलान किया है, आपके तवस्सुत से हम इदारों को, हम अपने मुखालिफिन को, अपने दोस्तों को, इस हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला करने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस में गमला टूटेगा, न कहीं गड़बड़ होगी। आप अपने यारों को संभालें, आप गड़बड़ न करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हर पाकिस्तानी, चाहे मर्द है, औरत है, जिस मसलक का भी है, जिस पार्टी का भी है, हत्ता अगर फौज, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, जो इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना चाहता है, उसके फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना जमहूरी ऐलान शुरू कर दें। इस पे ख़त्म नहीं होगा। बात है, कोई मीर तकी मीर कहते हैं इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी, फिर हमसे गिला नहीं होगा। हमने पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालना है और यहाँ इंशाअल्लाह आवाम की हुक्मरानी, उसमें कैदियों में सबसे पहला इमरान खान। मुझे तो दुख होता है जब हम कहते हैं उनको रिहा करो। इमरान खान इस वक्त पार्लियामेंट का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, जायलूं की हुकूमत है, वरना शहबाज को ये करना चाहिए था कि खुद जाके सुप्रीम में कह देता कि भाई अगर आप इमरान खान को जमानत पे छोड़ना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं। वो आ जाता, यहाँ बात होती। बहरहाल इमरान खान समेत जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए और यहाँ इस बदबख्त जाली हुकूमत से निजात के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, हम तमाम मुल्क में जुमे के दिन तमाम लोगों से हमारी अपील है कि इस कार खैर में बिल्कुल जो जहाद का मर्तबा रखता है, इसमें शामिल हों और हमारे साथ मशवरा करें, हमें रास्ता बताएं। हम ये नहीं कि हम अपने आप को अपने कुल समझते हैं, भाई हमारे से मशवरा करें, आप हमें बताएं। आप वकील हैं, आप हमारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। गाइड अस, लीड अस एंड जॉइन अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आइए जनाब वकील साहब मुहतरम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुख्तर। देखिए, आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानियां दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की और एक ऑफिशियल उस अकाउंट से जो सिर्फ उनके पास होता है। इसी तरह उनकी ज़ौजा जो बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं अदालत को इस तरह से इंटिमिडेट करने की। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। काला कोट वकला साथ खड़ी है, अवाम साथ खड़ी है, हम सियासतदान साथ खड़े हैं और ये जो है इत्तेहाद ये पूरी तरह इस अदलिया, आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। इसलिए ये जो कुछ हरकतें की जा रही हैं, ये इस फैसले के बाद बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये हमसे जो है नहीं छीन सकते जो मखसूस नशिस्तें हैं, हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। जिस तरह चकधरी साहब ने कहा, ये ऐवान सॉवरन तभी हो सकता है जब अवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे और यही रियासत है, अवाम रियासत है। आप लोग तनख्वाहदार हो, आप को तनख्वाह जो है अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से मिलती है। आप हुक्मरानी नहीं कर सकते 25 करोड़ अवाम पर, तो 25 करोड़ अवाम की वफादारी में ही रियासत की वफादारी मुज़मिर है और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह जुमे के दिन सारी कौम निकलेगी और हम वकला जो है ये तहरीक कर रहे हैं। और हमने हफ्ते के दिन गुजरांवाले में भी एक कन्वेंशन जो है का इनकाद किया है और सारे पाकिस्तान में हम कन्वेंशन करेंगे कि
عدلیہ کے وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کی توقیر، عدلیہ کی تعظیم اگر وہ کھڑی ہو کر پنجاب کی جو چیف منسٹر دھمکی دیتی ہے سپریم کورٹ کو، تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے، اور یہ بے ضمیر کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی، جنہوں نے بالادستی آئین کی بالادستی کی ہے، ان کو یہ بے ضمیر کہیا ہے۔ اس سے بڑی بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں، خدا را آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں، اس کی لگام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیر ہیں۔ اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو باضمیر ہیں، اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے ضمیر ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعے کے دن بلکہ وکلا پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا، اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے۔ میرے اور اس کے لیے دعا کیجیے، ہم بڑے نیوز بلیٹن سے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔